لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. قرآن مجید کے 29ویں پارے میں ایک سورہ ہے کہ جس کا نام سورہ دہر ہے. اس کی آیت کے ایک ٹکڑے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم اہل بیت کی زبانی ان کا قول نقل کر رہا ہے. اہل بیت علیہم السلام نے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں کچھ کھانا کھلایا. تو جب کھانا کھلایا تو وہیں پر ایک فقرہ ان کی زبان سے نکلا کہ جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت بنا دیا. وہ فقرہ، اسی فقرے کو میں نے تلاوت کیا ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے: انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم جو تم کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم نے تو جو تم کو کھانا کھلایا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے ہے. ہم نے کسی اپنے نام کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی غرض سے یہ کام نہیں کیا. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ اہل بیت کی شان ہے کہ اہل بیت دنیا کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ان کا مقصد اللہ ہوتا ہے. اور وہ اس دنیا میں آئی ہی اس لیے ہیں تاکہ تمام مخلوقات کو اللہ کی طرف لے کر جائیں، اللہ کی معرفت کروائیں، اللہ کو پہچنوائیں. اور انہوں نے اس ٹارگیٹ کے لیے کام کیا. اہل بیت میں سے ایک فرد کہ جس کا نام کم لیا جاتا ہے، تاریخ نے بھی، ہسٹری نے بھی ان کے بارے میں کم لکھا ہے. ایک فرد ہیں جناب ام کلثوم، امام علی علیہ السلام کی دوسری بیٹی. اور اس کی وجہ یہ ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ مدائن سے مصر تشریف لے جا رہے تھے، کیوں؟ تاکہ فرعون پر اتمام حجت کر سکیں، یہ کہہ سکیں کہ نہیں، میں نے اللہ کا میسیج، اللہ کا پیغام تجھ تک پہنچایا تھا، تو تھا کہ تو نے سنی نہیں. اتمام حجت کرنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو کی ہدایت کے لیے جب مدائن سے مصر کی طرف چلنے لگے تو حضرت موسیٰ کو یہ ٹارگیٹ ملا تھا اللہ کی طرف سے، جائیے اور مصر میں ہدایت کا کام انجام دیجیے. تو جب جانے لگے تو حضرت موسیٰ پروردگار کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کرتے ہیں.
ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر حضرت ہارون بولنا جانتے تھے، بولنے کا ہنر حضرت ہارون کو بہتر آتا تھا، وہ بات کو اچھی طرح پہنچا سکتے تھے فرعون تک۔ اس کی بھی وجہ کیوں کہ حضرت موسیٰ کی زبان نہیں تھی، کہ حضرت موسیٰ بول نہیں سکتے تھے؟ نہیں، چونکہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ پلے تھے، تو پلنے کا اثر یہ تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ فرعون جس نے ان کے دربار میں پلے ہیں اس کے سامنے بڑھ چڑھ کر بولیں، تو اس وجہ سے انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے میرے ساتھ ہارون کو بھیج دے، اس لیے کہ یہ بہتر بولیں گے وہاں جا کر۔ تو پروردگار نے اس دعا کو قبول کیا اور حضرت ہارون ساتھ میں چلے گئے۔ میرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ ان 5 نبیوں میں سے ہیں جن کا درجہ ہائی لیول کا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت رسول اللہ، ان میں نام آتا ہے، پھر بھی وہ ہارون کو لے کر جا رہے ہیں۔ میں اس پوائنٹ سے کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ یعنی کام اس شخص کو کرنا چاہیے جو بہتر انجام دے سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے عہدے پر ہیں تو سارے کام آپ ہی کریں، آپ کرسی پر پرنسپل بیٹھیں تو سارے کام آپ یہ دیکھیں کہ میرے درمیان میں سے، میرے فرینڈز میں سے، میرے گھر میں سے، میرے ساتھیوں میں سے کون اس کام کو بہتر انجام دے سکتا ہے، وہ یہ کام انجام دے جو یہ کام بہتر انجام دیتا ہے۔ یہی بات، یہی چیز جناب زینب اور جناب ام کلثوم میں ہوئی۔ چونکہ جناب زینب بڑی بہن تھیں اور بہتر طریقے سے کربلا کے میسیج کو اور اللہ کے میسیج کو لوگوں تک پہنچا سکتی تھیں، جناب ام کلثوم نے موسیٰ والا کریکٹر لے لیا، کردار لے لیا، زینب نے ہارون والا کردار لے لیا۔ فرق یہ ہوا، موسیٰ والا، موسیٰ خاموش وہاں پر، ہارون بول رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہتر بول سکتے تھے۔ تو اصل ٹارگیٹ ہے اللہ کا میسیج پہنچانا، اصل ٹارگیٹ کسی کا فوکس ہونا نہیں ہے، کسی کا آگے بڑھ جانا نہیں ہے، اصل مقصد ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کبھی کبھی خاموشی میں اتنا اثر پایا جاتا ہے جتنا بولنے میں اثر نہیں ہوتا، اتنا اثر بولنے میں نہیں ہوتا۔ خاموش لے کر پریکٹیکل لائف گزار کر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں بھی کر سکتے ہیں، رسول اللہ 40 سال خاموش رہے، 40 سال خاموش رہے، صرف 23 سال بولے۔ پوری زندگی کتنی؟ 63۔ 40 سال خاموش، 23 سال صرف بولے۔ تو آپ مجھے بتائیے کیوں اتنا مذہب کیوں آگے بڑھا؟ اس لیے کہ 40 سال خاموش رہ کر پریکٹیکل زندگی گزار کے جب آدمی بات کہتا ہے تو اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں اکثر نمازیں چپ والی ہیں، آہستہ پڑھنے والی ہیں، کم نمازیں تیز پڑھنے والی ہیں۔ جو لوگ بولنا جانتے ہیں ان کے لیے صرف صبح کی 2 رکعت تیز آواز میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، یعنی 6 رکعت نماز تیز آواز میں، اور 17 میں سے 11 رکعت خاموشی سے پڑھنی ہوتی ہے۔ پڑھنا تو ہوتا ہے لیکن خاموش رہ کر۔ یعنی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جتنا اثر خاموشی کا ہے اتنا اثر بولنے کا نہیں ہے، لیکن اچھا عمل پریکٹیکل ہونا چاہیے انسان کا۔ تو حضرت کلثوم نے خاموش رہ کر بھی وہ کام انجام دیے کہ جو دین کی صلاح کے لیے، دین کے لیے بہتر تھے۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ جناب ام کلثوم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل وہ لڑائی کہ جس میں ایک طرف رسول کی زوجہ تھیں، ایک طرف رسول کے داماد، ایک طرف رسول کے داماد یعنی حضرت علی علیہ السلام، اور ایک طرف رسول کی زوجہ اور ان کے پیچھے ایک اور زوجہ، 2 بیویاں تھیں جو حضرت علی کا مقابلے میں آئی تھیں جنگ جمل۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بیویاں اونٹ پر بیٹھ کر آئی تھیں، اونٹ پر بیٹھ کر، اس لیے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف داماد، ایک طرف بیوی۔ ایک شخص جنگ جمل میں پوچھتا ہے
मौलाए कायनात से ही, या अली एक तरफ रसूल के दामाद आप हैं, एक तरफ रसूल की ज़ौजा हैं, हम किधर जाएं, हम किधर को जाएं, हक़ किधर है? तो अमीरुल मोमिनीन ने एक तारीख़ी जुमला फरमाया, इरिफ़िल हक़, तुम पहले हक़ को पहचानो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि अहले हक़ कौन है। पहले हक़ को पहचानो, यानी हज़रत अली ने बताया कि ये मत सोचना, रिश्तेदारियों पर मत तोलना हक़ को, पहले हक़ को पहचान लो, खुद पता चल जाएगा मैं हक़ पर हूँ या सामने वाला हक़ पर है। तो जंग जमल हो रही है, वहाँ पर हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा ने ये देखा कि मौलाए कायनात के लश्कर में थोड़ा सा कमज़ोरी आने लगी, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगा। उनको ये एहसास होगा कि अब अली हार जाएंगे। अब मैं जनाब उम्मे कुलसूम के बारे में बयान कर रहा हूँ कि देखें कितने आराम से जंग का नक्शा बदलना जानती हैं जनाब उम्मे कुलसूम, कि ये ऐसा लग रहा है कि हज़रत अली की फ़ौज कमज़ोर पड़ने लगी है, हार जाएगी। जना हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा सामने, जब उन्होंने ये देखा कि हारने वाले हैं तो उन्होंने कहला के भेजा कि मक्के वालों को जमा करो, ख़वातीन को जमा करो, सबको जमा करने के बाद खुशियाँ मनाओ कि अब हम जीतने वाले हैं। जब जनाब उम्मे कुलसूम ने ये देखा तो अब उनको पता चला राज खोलने के लिए कि ये करते क्या हैं, कैसे करने वाले हैं। जनाब उम्मे कुलसूम ने अपनी चादर उठाई, उठाने के बाद एक खातून की तरह, जैसे तमाम ख़वातीन जा रही थी वहाँ जहाँ खुशियों का इंतज़ाम किया गया था, वहाँ पर चली गईं। जाने के बाद जब अंदर दाखिल हो गईं तो वहाँ पर अपनी चादर ख़वातीन के दरमियान हटा दी। जैसे ही जनाब उम्मे कुलसूम ने अपनी ये चादर हटाई, फ़ौरन हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा ने देखा ये तो अली की बेटी यहाँ पर आ गई, हमारे सारे राज खुल गए। इसलिए कि दूसरी चीज़ें वो अंजाम दे रहे थे, वहाँ खुशियाँ अजीब तरीक़े से मना रहे थे। और जैसे उम्मे कुलसूम वहाँ पहुँची, लोगों को समझाया, मौलाए कायनात के बारे में बताया और बदला हुआ नक्शा बिल्कुल चेंज हो गया। कुछ ही देर में जंग जमल फतह हो गई और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लश्कर जीत गया। ये होती है, यानी अगर बोलती, चालती, गुस्से में आती और फिर वहीं पर तकरीर करती तो ये काम न कर पाती, लेकिन खामोश रहकर ऐसा काम अंजाम दिया कि अपने वालिद गिरामी के लश्कर को आगे बढ़ा दिया और जीता हारा हुआ लश्कर जीत में तब्दील हो गया। तो ज़रूरी नहीं, मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हम ज़्यादा बोलें, हम ज़्यादा चलें, बल्कि ये देखें कि हमें करना क्या है। एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि देखें, वही बिल्डिंग मज़बूत होती है कि जिसकी बुनियादें पाए मज़बूत होते हैं। वही बिल्डिंग नहीं गिरती जिसकी बुनियाद, जिसका पाया मज़बूत होता है, वो मज़बूत बिल्डिंग कहलाती है। लेकिन अगर पाया और ये कमज़ोर हो तो मज़बूत नहीं कहलाती। तो ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये पाया दिखाई देता है? क्या ये नींव, क्या ये बिल्डिंग की जो बुनियाद है ये दिखाई देती है? सब कहेंगे नहीं। यानी पाए का काम यह है कि वो दिखाई न दे, और अगर खुदा न खास्ता किसी दिन दिखाई देने लगा तो फिर बिल्डिंग रुकती नहीं है बल्कि गिर जाती है। तो हमें भी अपने मज़हब के लिए ऐसे काम करना है कि जिस तरह से पाया काम करता है, मजबूती के साथ, ज़्यादा शोर मचाना, शोर गौ के करना, इससे मज़हब मजबूत नहीं होता, बल्कि अक्लमंदी के साथ पीछे रहकर मज़हब को मजबूत बनाना, इससे मज़हब मजबूत होता है। जनाब उम्मे कुलसूम ने यही काम अंजाम दिया। जहाँ पर भी तारीख़ में, चाहे हमारी तारीख़ हो या गैरों ने लिखी हो, किसी की भी आप तारीख़ जाकर पढ़ लें, जनाब उम्मे कुलसूम का नाम ज़्यादा नहीं आता। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या जनाब उम्मे कुलसूम नहीं थी? कहाँ नहीं थी? मैं 2-3 वाक़े आपको याद दिलाता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि जनाब उम्मे कुलसूम थी। सबसे पहला वाक़या, जो रसूल दुनिया से तशरीफ़ ले गए, जनाब उम्मे कुलसूम छोटी सी थी।
جب دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے کچھ سالوں کے بعد جناب فاطمہ الزہرا دنیا سے تشریف لے گئیں، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب ام کلثوم نے اپنے چھوٹی سی چادر اپنے سر پر ڈالی اور گلی میں آ کے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور نانا کی قبر پر آ گئیں، نانا آج ہم یتیم ہو گئے۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ جو تاریخ نے لکھا۔ پھر دوسرا واقعہ کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ مولا کائنات کا، جب مولا کائنات آخری رات، رمضان کی آخری رات ہے اور 19 رمضان ہے، نماز پڑھانے کے لیے تیاری فرما رہے ہیں مولا، اور ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے افطار تیار کر کے رکھ دیا، اور افطار تیار کیا تو 2 چیزیں، روٹی کے علاوہ 2 چیزیں رکھیں، ایک دودھ اور ایک نمک، تاکہ مولا روٹی اگر نمک سے کھانا چاہیں تو نمک سے کھا لیں اور اگر دودھ سے کھانا چاہیں تو دودھ سے کھا لیں۔ عجیب فقرہ کہا ہمارے اور آپ کے مولا نے، بیٹی کیا آج تک اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ دسترخوان پر 2 سالن رکھ کر تمہارے بابا نے کبھی کھایا ہو؟ اے بیٹی اس میں سے ایک چیز کو اٹھا لو، علی 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں کھایا کرتا۔ جناب ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا تو جناب مولا کائنات نے کہا بیٹی نمک نہیں دودھ اٹھا لو، میں دودھ نہیں نمک سے افطار کر لوں گا، نمک کے ساتھ روزہ افطار کروں گا، نمک کے ساتھ روٹی کھاؤں گا۔ یہ دوسرا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے جناب ام کلثوم کا۔ اور پھر اس کے بعد یہی تاریخ ہے جب صبح افطار کرنے کے بعد صبح کی نماز تک مولا سوئے نہیں، بلکہ مولا کبھی کمرے کے اندر ہیں کبھی کمرے کے باہر ہیں، تو جناب ام کلثوم پوچھتی ہیں بابا آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو مولا کائنات جواب دیتے ہیں بیٹی آج میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جس کی بارگاہ کی عظمت مجھے سونے نہیں دیتی، جس کی عظمت مجھے سونے نہیں دیتی۔ ہم خود سوچیں علی جیسا بندہ خدا جو رات کی تاریکی میں مخلوقات الہی کی مدد کرتا ہو اور دن میں اپنے کام سے اسے فرصت نہ ہو، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو رات کو سو نہیں رہا، بلکہ کبھی کمرے کے باہر کبھی کمرے کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ ہمیں اس اللہ کو پہچاننا چاہیے کہ جس کا بندہ علی ہے، جس کا بندہ علی ہے۔ عزیزان گرامی یہ ہے ام کلثوم یہ ہے کہ جو اپنے بابا، اپنے اماں، اپنے نانا، اپنے بھائی حسن، اپنے بھائی حسین کی خدمت کر رہی ہیں۔ اور میں کیا آپ سے بیان کروں، شب عاشور کا قصہ تو آپ کو یاد ہے، جب آپ کے اور ہمارے چھوٹے آقا حضرت علی، حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں خیموں کا طواف فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو بھروسہ عباس پر ہے، سب کی نگاہیں عباس پر ہیں، تمام خیموں کا طواف فرما رہے ہیں، کوئی دشمن حملہ نہ کرنے پائے۔ ایک مرتبہ جب خیموں کا طواف کرتے کرتے آپ جناب ام کلثوم کے خیمے تک پہنچے تو کیا دیکھا میری یہ بہن، اپنی دونوں رانوں ٹخنوں کے درمیان، پیروں کے درمیان اپنے سر کو رکھے ہوئے گریہ فرما رہی ہیں، اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، جب روتے ہوئے دیکھا تو جناب عباس پوچھتے ہیں اے بہن کیوں گریہ کر رہی ہو؟ تو عجیب جملہ کہا جناب ام کلثوم نے، بھیا کل عاشور، کربلا کی عاشور رونما ہونے والی ہے، تمام مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، لیکن ہائے میری قسمت کہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، میں حسین ابن علی پر کس کو قربان کروں؟
तमाम माएँ करबला में अपने बच्चों को तैयार कर रही थीं, लेकिन उम्मे कुलसूम के पास चूँकि अल्लाह ने किसी औलाद से नहीं नवाजा था, तो ये दर्द जनाब उम्मे कुलसूम के दिल में था। एक मर्तबा जैसे अबुल फजल अब्बास ने जुमला सुना, अपनी बहन से बर्दाश्त न कर सके, एकदम नीचे झुके, ए बहन घबराने की बात नहीं है, तमाम माएँ अपने बच्चों को कुर्बान करेंगी, ये अब्बास तुम्हारी तरफ से कुर्बान हो जाएगा, ये अब्बास तुम्हारी तरफ से कुर्बानी देगा। ये हैं उम्मे कुलसूम, जिन्हें हमें पहचानना चाहिए, जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, और दीन को बचाने के लिए, इसी दीन को बचाने के लिए जिसके लिए अल्लाह ने हमको अमल करने के लिए किया है। यही उम्मे कुलसूम है जो कूफे में खुतबा भी देती हैं, यही उम्मे कुलसूम है जो शाम में शिम्र से मुखातब होकर कहती हैं, ऐ शिम्र हम अहले बैत हैं, हम अहले बैत हैं, हम सदक़े के खजूर नहीं खाया करते, इन ख़वातीन से कह दें कि ये सदक़े के खजूर हम पर ना फेंकें। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन सदक़े के खजूर नहीं खा सकते। मैं भी आपको यही मैसेज दूंगा, गलत माल ना खाएं, भूखे रह जाएं लेकिन गलत माल इस्तेमाल ना करें। अहले बैत ने इतनी कुर्बानी, कूफे में ये फ़िक्रा कह रहे हैं, 3-4 दिन के भूखे प्यासे जब हमको कहीं मिलता है तो हम नहीं सोचते ये कैसा है, लेकिन वहाँ ये फ़िक्रा कह रहे हैं हम अहले बैत पर सदका हराम है, हम ये खजूरें नहीं खा सकते। और जब शाम को ये शाम में पहुंच गया, जब शाम में दाखिल हुआ ये कारवां, तो जनाब उम्मे कुलसूम का ये तारीख़ी फ़िक्रा हमें मिलता है, ऐ शिम्र इन अपने फ़ौजियों से कह दे कि सरों को ज़रा आगे ले जाएं, इसलिए कि ये नामहरम सर को देखते हैं तो हम पर भी इनकी निगाहें पड़ती हैं। इन सरों को आगे ले जाएं ताकि हमारा पर्दा महफूज रह जाए, हम महफूज रह जाएं, हमारा पर्दा बच जाए। कितने ज़ख्म खाने के बाद भी दीन की कितनी फ़िक्र है, अपने पर्दे की कितनी फ़िक्र है, अपने अहले बैत की तालीमात की कितनी फ़िक्र है। हम अहले बैत का हिजाब, हम अहले बैत का पर्दा महफूज रह जाए, इनसे कह दो कि सरों को आगे ले जाएं। और बस मैंने तमाम किया ये कहते हुए, तारीख़ ने जो आखिरी मरसिया उम्मे कुलसूम का नक़ल किया है वो ये है, जब मदीने पहुंची उम्मे कुलसूम तो एक मरसिए का शेर कहा, या मदीनतो जद्दना ला तक़बलीना, ए हमारे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब हम अपने भाई के साथ मदीने से जा रहे थे तो हम ख़वातीन की गोदियां भरी हुई थीं, लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं तो हमारा घर लुट चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सब कुर्बान हो चुके हैं। ये थी जनाब उम्मे कुलसूम जिन्होंने तारीख़ के हिस्ट्री और वरक़ों को बिल्कुल चेंज करके रख दिया अपने खुतबात और अपने अक़वाल के ज़रिए से, अपनी बातों के ज़रिए से, और अपनी बहन को हमेशा आगे बढ़ाया, अपनी बड़ी बहन को हमेशा सपोर्ट दिया। ए बहन मैं आपके पीछे पीछे हूँ, आप आगे आगे रहिए, इसलिए कि असल नाम करना नहीं है, असल हुसैन की शहादत को लोगों तक पहुँचा देना है, असल हमारा मकसद यही है। इसी मकसद के तहत आखिरी सफ़र जो जनाब उम्मे कुलसूम ने अपनी बहन के साथ किया वो शाम का सफ़र था, और मेरा दिल कहता है ये सफ़र शायद इसलिए किया था ताकि अपनी छोटी भतीजी सकीना के जो कैद शाम में सो चुकी थी उसकी कब्र पर भी जा सकें और उसको कह सकें बेटी तू तन्हा नहीं है, मैं मदीने पहुंचकर दोबारा वापस आ गई, क्यों? ताकि तेरी कब्र पर चिराग रोशन कर सकूं। ये शाम पहुंची ही थी कि
مقتل نے لکھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ کھانے پینے میں جناب ام کلثوم کو دیا، جیسے ہی کھایا زہر کا اثر ہوا اور وہیں پر آپ کی شہادت رونما ہو گئی، آپ دنیا سے چلی گئیں، دفنانے والوں نے دفنایا۔ آج قبر بھی ہے سیریا اور شام میں، جناب ام کلثوم کی قبر بھی بنی اور دفنایا بھی گیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی ام کلثوم، آپ کتنی خوش نصیب ہیں۔ ٹھیک ہے آپ پر مظالم ڈھائے گئے، آپ پر کو ستایا گیا، آپ کو زہر سے شہید کیا گیا، لیکن جب آپ کی شہادت نہ ہوئی تو کتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو کفن مل گیا، قبر مل گئی۔ لیکن ہائے کربلا میں حسین کی شہادت کہ 3 دن تک حسین کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی جلدی زمین پر پڑا رہا، کوئی نہیں تھا جو دفنائے، کوئی نہیں تھا جو کفن دے سکے۔ جوان بیٹا بھی تھا تو اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، اپنے بابا کو دفنا نہیں سکتا تھا۔ یا ام کلثوم آپ کی قبر ہے، شاید ام کلثوم آواز دیں میری قبر صحیح، لیکن حسین کی قبر آج بھی لوگوں کی حاجت کی جگہ بنی ہوئی اور لوگوں کی ہدایت کا انتظام کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے، ہمیں صحیح راستے کو، صحیح دین کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ